سامعین و حاضرین حضرات، آج کے درس حدیث میں ایک بہت بڑے اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں اس دین متین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام ایک بہت بڑا اہم خاص دین ہے جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ ہر کلمہ گو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی دل سے نفاق نکال کر بندہ مومن بن کر جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے نماز ادا فرما رہے تھے تو قریشی بدبختوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھ دی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا لعنہ علی الکافرین والمنافقین، کفار اور منافقین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ آپ نے لعنت فرمائی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے اللہ کی کفار پر اور منافقین پر۔ منافق کون ہوتا ہے؟ کافر کا تو ہم سب کو بخوبی علم ہے، وہ جس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا اور کتابی نہیں ہے وہ بندہ اسلام سے باہر ہے اور وہ کافر ہے۔ منافقت کا ایک لباس ایسا لباس ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ منافق کا منافق رہ جاتا ہے، یعنی اندر سے اور ہوتا ہے باہر سے اور ہوتا ہے۔ جو کلمہ بھی پڑھے اندر سے اور ہو باہر سے اور ہو، دل میں کچھ اور ہو زبان پر کچھ اور ہو، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ منافق پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے یہ منافقت کا جو تمغہ ہے نا، یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے جسے نبھانے کے لیے لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے کنارہ کشی کی جائے تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے، وگرنہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، چونکہ جو منافقت کی حالت میں مر رہا ہے وہ حضور کا امتی ہو کر نہیں مر رہا، وہ منافق ہے، اور منافق جو ہے یہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ ایک تو کافر ہے نا، کافر کا اعلانیہ پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، حضور نے فرمایا جو منافق ہے یہ کافر سے بدتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقت جو ہے یہ کفر سے بھی اوتلا درجہ ہے، اس سے بھی بڑا بھیانک درجہ ہے، لہٰذا اس منافقت سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے۔ اور منافق جو ہے اس کا نہ دنیا ہی اس کی سنورتی ہے، نہ اس کی قبر ہی سنورتی ہے، نہ آخرت ہی سنورتی ہے، اور منافق جو ہے وہ ہمیشہ لعنت کا ہی حقدار رہا ہے اور قیامت تک منافق نے لعنت کا ہی حقدار رہنا ہے، اور اسی منافقت میں اس نے چلے جانا ہے، اور پھر بروز محشر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آئے گا کہ ان لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا بالن ہے۔ اور آئیے محترم حضرات، وہ دین اسلام جس دین کی خاطر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی گئی، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کتنے ظلم و ستم کیے گئے، آپ پر پتھراؤ کی بارش کی گئی، جسم کو لہو لہان کیا گیا، اور پھر نماز کی حالت میں اوجری کو پھینکا گیا۔ اور میں نے تو یہاں تک بھی کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب یہ معاملہ ان قریشیوں نے کیا تو پھر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لے کر آئیں، اور آپ نے اس اوجڑی کو آپ کے جسم مبارک سے علیحدہ کیا، تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی سیدہ زہرا پاک کو۔ مجھے بتائیے قیامت کے دن یہ لوگ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے؟ منافقت اتنا بڑا گناہ کا درجہ ہے، اور پھر یہ انہوں نے عمل کیا کیوں؟
اس کی وجہ کیا تھی؟ آئیے سنیے۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ مکہ مکرمہ کا ہے، یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے۔ اور دوسرا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت و محامد میں یوں کہا تھا، کیا؟ آپ نے فرمایا وَبْيَدُّ يُسْتَسْقَى غَمَامُ الْوَجْهِ بِوَجْهِهِ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے وَبْيَدُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، آپ کے نورانی چہرے سے بادل بھی اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی بات ہو رہی ہے۔ جناب حضرت ابو طالب پاک، آپ نے حضرت امام الانبیاء کی شان میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو یہ منافقین سے برداشت نہیں ہوئے۔ منافق کہنے لگے لو جی یہ کیا ہے، ہم پھر ان کی تذلیل کریں گے۔ تو منافقوں نے پھر اس کلام پر اعتراض کرتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر اوجڑی لا کر رکھ دی، لیکن ہوتا تو وہی ہے نا جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو محترم حضرات، اس لیے یہ بہت بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بڑی کوشش کی، اور بڑے بڑے کٹھن مرحلوں سے حضور گزرے، اور بڑی بڑی ظاہری پریشانیوں کا سبب بنا، لیکن کسی بھی صورت میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ آج ایک بات نہ بڑے افسوس کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو خود بخود سیکھتا، اپنے ائمہ مساجد کے پاس جاتا اور دین کے تمام مسائل کو سیکھتا، اور جتنی بھی کسی بھی مسلک کی تبلیغی جماعتیں ہیں، وہ دعوت اسلامی ہو یا دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کفار کے پاس پہنچتیں۔ اور افسوس کے ساتھ عرض یہ ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے 70 سال میں، ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ 70 سال ہو گئے کلمہ پڑھے کو، ابھی ہمیں نماز کا ہی طریقہ نہیں آتا صحیح طریقے سے، تو ہم کفار تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ یہ جتنے ہمارے احباب، ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، ان کو یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پر ہر بندہ ہی دین کے مسائل کو سمجھنے والا ہوتا، لیکن ابھی تو ہماری یہ پوزیشن ہے، ابھی تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہم خود ہی سنور نہیں سکے تو اوروں کو جا کر ہم کیا سمجھائیں گے۔ اس لیے آئیے دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ دین کے مسائل ہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے یہ ہمارے تمام ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو پھر ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری حجیں، ہماری زکاتیں یہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ اور اگر حضور سے محبت ہے پھر ادھر ایک تو سجدہ کرے گا، رب تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور حضور کے لیے تو ماریں بھی کھانا پڑتی ہیں، حضور کے لیے تو جانیں بھی دینا پڑتی ہیں، حضور کے لیے تو پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچنا پڑتا ہے۔ میں کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں اس خاتون کو جو اسلام کی پہلی شہید ہے، اسلام کی پہلی شہید، جن کی شہادت اتنی دردناک ہے کہ بندہ آج سنتا ہے نا، کم و بیش 1450 سال بعد آج بھی اگر ان کی شہادت کا تذکرہ سامنے کیا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 2 اونٹ مخالف سمت کھڑے ہیں، درمیان میں اس خاتون کو اور اس بی بی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اونٹوں کو مخالف سمت چلا کر دونوں طرف سے رسیوں سے باندھ کر دونوں اونٹوں کو مخالف سمت چلا کر جسم کو جناب چیر دیا جاتا ہے، لیکن ایک ایک لوں سے یہی صدا آتی ہے، جسم پر تو تم ظلم کر سکتے ہو لیکن یہ جو روح ہے یہ محمد عربی کی غلامی اختیار کر چکی ہے۔ اب یہ کسی اور کا کے در پہ نہیں جھکتی، یہ رب کی بارگاہ میں جھکتی ہے اور تعظیم محمد مصطفیٰ کرتی ہے۔ تو گویا معلوم ہوا، پتہ چلا کہ ہم سب کو دین کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھ کر پھر اسے آگے فارورڈ کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ کوشش فرمائیں دینی مسائل کو سمجھیں، اور حضور کی تعظیم و توقیر کے معاملے میں کوئی کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بس جہاں پر عزت رسول کی بات آ جائے تو پھر کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، پھر عزت رسول کا پہرا دیا جائے گا۔
خالق کائنات کی مقدس بارگاہ میں دعا ہوں